اس پر مجھے میں نے اسی لیے اس کے اینڈ میں کمپلیٹ لگایا. کیوں لگایا؟ کیونکہ آپ کے پاس پارشل کاپیز ہیں مسلم کی. ونس اگین میں نے آپ کو سمجھانے کا بتانے کا مقصد یہی ہے، حدیث کے اوپر اگر آپ اس طریقے سے ایک بھی حدیث کے اوپر سوال لے کے آؤ گے نا میرے پاس، تو پھر میں ساری حدیثوں کو کھڈے لائن لگا دوں گا. اب میں بتاؤں. آپ جیسا بندہ جو ہے نا، یہ جو اہل سننا والے بندے میرے پاس آتے ہیں نا، اور وہ آ کے مجھے حدیث کی چین کے اندر، اہل سننا والے لوگ حدیث کی چین کے اندر کسی بندے کو ان نون قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر اس حساب سے آپ کا امام بخاری بھی ان نون ہے، اس حساب سے آپ کے نبی کا والد بھی ان نون ہے، آپ کے نبی کا والد بھی ان نون ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہی حدیثوں کے اندر محمد صاحب نے خود اپنے منہ سے کہا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبداللہ کا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، دکھاؤں گا ابھی. اس کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں نا ان نون کی، تو عبداللہ بذات خود ایک ان نون ہے، لاہ کا بیٹا، لاہ کا سلیو، سوری ناٹ بیٹا، سلیو، عبد. تو میرے ساتھ جو ہے نا یہ والی گیم نہ کریں. دیکھیں اب آپ آ جائیں. دیکھیں میں نے آپ سے اسی لیے شروع میں آپ کی آپ نے پوائنٹ کیے، آپ نے مجھے تو بولنے نہیں دے رہے. آپ نے تو اتنا، میں نے آپ کو اتنا ٹائم دیا. پہلی بات، اگر آپ اسٹوڈنٹس پر آتے ہیں تب بھی ہم راوی پر ہی بات کریں گے، کیونکہ وہ اس کا اسٹوڈنٹ تھا، کیونکہ یہ ثابت ہے جو اس کا امام بخاری کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ تو اس نے اسی کی مطلب مصحف سے کاپی کر کے لکھا ہے. اس پر ہم ثابت پھر کریں کہ اس نے وہی کاپی کی ہے. ہاں، ثابت کریں کہ اس نے وہی کاپی کیا ہے جو بخاری نے لکھا آپ کے پاس کون سا، اس کا الٹی دلیل، آپ کے پاس کون سا دلیل ہے اس نے وہ کاپی نہیں کیا ہے؟ Exactly, that is the simple logic. The evidence has to be proven. The reversal is not supposed to be proven, because the reversal is آپ نے a کلیم آپ statement نے کیا and the evidence has to be proven. سمجھو بھائی، اجماع یہ کی لاجک ہے، یہ لاجک ہے. میں نے اگر کسی کو کہا نا، سنو بھائی میں آپ کو لاجک سمجھا دوں پہلے، اس کا اب ہماری ٹاک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں میں لاجک. سر سنیں، اسلام کی لاجک کی بات نہیں کر رہا، یہ کلیم کے لاجک کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کلیم دیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے گھر کے سین میں مینار پاکستان ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کہو گے نہیں جی میں نہیں مانتا، میں انڈیا میں بیٹھا ہوں، آپ کے گھر کے سین میں تھوڑی ہے، وہ تو لاہور کے اندر ہے. میں کہوں گا بھائی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، لہذا ہے. اور بھائی میں ایسا اور نہیں ایک ہوتا. ثبوت اگر میں کسی چیز کا کلیم کر رہا ہوں نا، تو مجھے اس کا ایویڈنس پریزنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک ایویڈنس دے رہا ہوں. دیں. جو مطلب جو امام بخاری کے شاگرد ہے، اب بول رہے اس کا ایک تو جو ہے نا مطلب چین آف نریشن جو اس نے اس پر لکھا ہے نا، اس نے اس کی سند بھی لکھی ہے. مطلب اگر اس نے امام بخاری کے مطلب امام بخاری سے جو اس نے مطلب لکھا نا وہ اس کی مصحف، اس نے اس کے لیے ایک چین بھی لکھی ہے. میں نے اس کو مطلب کون سی آیت، میں نے اس کو کہاں سے لکھی، مطلب چین وہ بولتے ہیں نا سند. بھائی امام سند تو بخاری ہر حدیث میں لکھی ہوئی ہے. تم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ اس کے شاگرد نے ایگزیکٹلی وہی کاپی پیسٹ کیا ہے جو بخاری صاحب نے خود لکھا تھا. پھر اور کیا وہ کرے گا؟ کچھ بھی کر سکتا ہے میری بلا سے. وہ بیچ میں ایک لفظ ہے، اس کو نون کو تا کر سکتا ہے. وہ نغفر ہے، اس کو تغفر کر سکتا ہے. فرق بن گیا بھائی. وہ بہت سارا کچھ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ مگر ٹھیک ہے، آپ نے بولا، مگر ہمارا اس پر ایمان ہے نا، جو مطلب جو آپ امام کا اس بخاری پہ کے ایمان شاگرد ہے. شمان نہیں ہے، آپ کے اسکالرز نے کہہ دیا ہے. ایمان آپ کا قرآن پہ ہونا چاہیے، ایمان آپ اچھا کا ابھی محمد پہ ایمان پہ ہونا بات آ چاہیے. گئی، پہلے مطلب ایک منٹ آپ نے بولا اس نے وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے جو امام جس کا شاگرد ہے، اس کی حالات زندگی پر بھی ایک کتاب لکھی گئی ہے. یہ سچا تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ قذاب تھا. جب یہ سارا کیٹیگری مطلب فلفل کی، اس کے بعد اس کو ایکسپٹ کی. یعنی ایسے نہیں ہم نے بولا یہ اس کا شاگرد ہے تو اس کو ہم نے مان لیا. پہلے اس کی مطلب جیسے اس کا شاگرد ہے، اس کی بایوگرافی، اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے، اس نے کبھی کوئی قتل کیا ہے، اس پر جب پوری ڈیٹیل مطلب امام بخاری کی شاگرد کی بھی پوری بایوگرافی ڈیٹیل ہے، یہ قذاب تھا، یہ کیا تھا، یہ جھوٹا تھا. جب یہ سارا مطلب کرائٹیریا فل ہوئی، اس کے بعد ہم یہ ایکسپٹ کیا. یہ ایسے نہیں ہے ہم نے کسی نے بولا میں امام بخاری کا شاگرد ہوں تو ہم نے مان لیا. یہ ویسے تو نہیں چلتا ہے. دوسری بات میں دوسری بات جس بھی پر ہے، مجھے دوسری آج بات بھی کر لیں، دوسری بات بھی کر لیں. جس پر میں آج اصلی آیا تھا بات کرنے کے لیے،
جو आप परसों कही थी वो अच्छा ट्रांसमिशन पहले अब कुरान वो भी सुनेंगे, वो भी सुनेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है, वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक असल है, में चले फिर असल चलिए में बोलिए। अब मुझे ये बताएं आप, अब वो हम्म, ट्रांसमिशन पे जाने से पहले, ठीक है। अगर आपकी फिका वाले हम्म, कहें कि क्या? कोई हद नहीं है हम्म, एक ऐसे शख्स पे जो कि किसी जानवर के साथ सेक्स करे, उसका मामला तो आखिरत में होगा, अगर उसने गलत किया उसका सजा उसको आखिरत में मिलेगा। भाई ये सवाल नहीं है ना, इसीलिए सवाल सुन लें ताकि नहीं, आप और मैं एक लाइन पे आए। ठीक है। अगर आपके फिका वाले हम्म, ये कह दें हम्म, कि कोई हद नहीं है हम्म, किसी ऐसे शख्स पे जो एक जानवर के साथ सेक्स करे, हम्म। तो आप क्या कहेंगे ऐसे दीन को जिसमें बिस्टेलिटी यानी कि जानवर के साथ सेक्स करना अलाउड है और हद हम्म। पनिशमेंट नहीं? पहली बात, हम उस हम हम उस आदमी को तो गलत कह सकते, हम इस्लाम को गलत नहीं कह सकते। हम इसको ये बोल सकते इसने ये रिजल्ट गलत निकाला, ये गलत है, तो हम उस पर मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो इसका इस्लाम के साथ क्या वास्ता है? मैंने कोई राय निकाली, मैं आज से मुनकरी हदीस बनूंगा, तो इसको इस्लाम के साथ क्या वास्ता है? ये मेरे अगर मैंने गलत किया तो ये मुझे अपना ही गुनाह है। सर जी देखें, आप इसका हम्म। मतलब है इमाम मालिक को, इमाम शाफी को, इमाम मैंने हम्बल ये को नहीं बोला ये वो गलत बोल रहे गलत हैं, मैंने ये नहीं नहीं, आपने अभी बोला। बोला कि अगर वो हर कोई कुछ गलत चीज करेगा तो फिर उसका एब्सोल्यूट कसूर है, उसने उसने हदीसें गलत पढ़ी। मैंने तो नहीं बोला, ये आपने एब्सोल्यूट बोला। मैंने मैंने बोला मैं हम एब्सोल्यूट 100% उसको हम नहीं बोलते वो ठीक है, 100% ठीक है। मैंने बोला अगर वो कुछ गलत उसने बहुत कुछ गलत भी बोला हम उसको एग्री नहीं करते, मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं तो बोला वो सर आप सारा ही किस पे गलत है। एग्री करते हैं ना, आप मुझे ये हाँ? बताएं आप किसके साथ चलते हैं, मैं उस स्कॉलर की इंफॉर्मेशन आपको ला के दूं। देखें, आप और हम मैं, किस आप हम सर सिर्फ देखें, हदीस और कुरान पर सर जी चलते हैं सुने, बस। सर जी सुने, और सर जी सुने, चाहे वो आप भी और चाहे अगर आप भी। सरकार सुने, सर सुन चले लें। ठीक है बोलिए, चले ठीक है बोलिए। आप मुझे ये बताएं क्या हदूद पनिशमेंट आप हदीस से ले सकते हैं? किस स्कॉलर ने आपके बोला है कि हदूद या पनिशमेंट जो हैं वो आप हम्म, एक सुन्ना में से निकाल सकते हैं? इसका मुझे पता नहीं है। ओके, हदूद हम्म, पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, हदूद पनिशमेंट्स आप सुन्ना में से नहीं निकाल सकते। हदीस इज नॉट द सोर्स टू गेट हदूद पनिशमेंट। क्या आपको इस बात का नहीं पता? पहले मैं एक बार बताऊं, मैंने कहा बोला बताइए, एक तो बताइए। पहले पहले हम देखते हैं कुरान हदीस। पहले हम देखते हैं कुरान में अगर कुछ मस अगर हमें कुछ मैटर फॉलो करना, पहले हम लोग कुरान में देखते हैं, अगर वो कुरान में है तो ठीक है। उसके बाद हम हदीस पर देखते हैं, फिर हम उसके बाद उम्मत का इजमा देखते हैं, अगर उस पर उम्मत का इजमा है तो ये ठीक है। उसके बाद हम इज्तिहाद भी कर सकते हैं या फिqh की किताबों पर अगर वो मतलब इज्तिहाद कर सकते हैं, फिqh के यार रिलेटेड कर इंडिया सकते हैं। की, यार भाई एक सेकंड, यार इंडिया की हम्म, जो इक्वल कहावत है ना जो हमारे पाकिस्तान में हम्म। होती है, सवाल गंदुम जवाब चना, वो क्या है? अच्छा, अब वही लड़के अब मुझे आप ही को जवाब देना था जो परसों नहीं आपने एक लड़के नहीं को मेरे बोल भाई दिया सिंपल सी बात है ना, देखो हाँ मैंने अब वही है सवाल मुझे। गंदुम कर रहा मैं हूँ, इसलिए आप जवाब चना दे रहे हो। मैंने जवाब गलत कौन सा गलत दिया? आपने गलत बोला की बात कैरेक्टर नहीं क्या है, है? मैंने सर गंदुम चना ये होता है कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ गंदुम के बारे में। गंदुम का आटा बनता है ना, गंदुम से आप आटा बनाते हो और फिर रोटी खाते हो। हम्म, ये हमारे अच्छा पाकिस्तान की कहावत है, मुझे नहीं पता इंडिया में है आपने कि नहीं है। आपने तो अब मुझे अंग्रेजी में इसके कहते हैं यू टॉक, हम्म, यू आस्क अबाउट द एप्पल एंड द आंसर इज ऑफ ऑरेंज। तो आपसे सवाल सेब के बारे में आपने किया कौन जा रहा सा है, जवाब आप आपने कौन सा सवाल किया? मैंने उसका जवाब नहीं दिया, अब वो बताइए कौन सर सा जी सवाल में सिंपल आपने सा एप्पल सवाल किया किया है कि क्या क्या? आप हदूद पनिशमेंट हम्म, सुन्ना में से निकाल सकते हैं, हाँ या ना वाला मैं सवाल है। नहीं मैंने तो बोला ना एक्सप्लेन कर। मैंने बोला पहले मैंने जो बताया मुझे इसके रिलेटेड नॉलेज नहीं है। मैंने पहले बताया मैं अच्छा, कंफर्म करूंगा। मैंने इससे ओके, पहले भी जो बोला। आपकी हदूद पनिशमेंट हम्म, कभी भी, कभी भी, हम्म, कभी हम्म, भी हम्म, आप जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा, आम हाँ, बंदे नहीं हम्म, निकाल सकते हैं हदीसों में से। इट्स नॉट ठीक है, पॉसिबल। अच्छा, ठीक है। इसके लिए आप अपने इब्ने फारूक साहब को जानते हैं, जो काफी बड़े स्कॉलर हैं, अमेरिका में बैठते हैं, पाकिस्तानी हैं। उन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है हदीस साइंसेस के ऊपर और शरिया साइंसेस के ऊपर, जानते हैं उन्हें? नहीं, मुझे नाम सुना है, पूरा पता नहीं है। अच्छा, उन्होंने डेविड वुड साहब के साथ डिबेट की थी।
اور یہ والا پوائنٹ انہوں نے ڈیوڈ وڈ صاحب کو دیا تھا, انہوں نے بھی دیا تھا. ویسے تو میرے پاس اور بڑی چیزیں ہیں لیکن میں ان کی بتانے لگا ہوں یہ آپ کو. یار یہ ساحل بھائی ذرا اسکرین دکھائیے گا, یہ ذرا سنیے گا غور سے. So according to Ibn Fuban, the narration that is mentioned in Tafsir Ibn Kathir for chapter number 9, verse number 29 is wrong, is da'if. Let's see Ibn Kathir. And that is why when we want to study how to implement fiqh, we don't go to Ibn Kathir, right? We go to books of fiqh and we go to those scholars who specialize in the implementation, the fiqh of it. Ibn Kathir, he was not explaining fiqh here. He was explaining an ayah. It was not in the implementation. It's not a big book of fiqh. Name to me one Maliki fiqh book. Not the point. You can tell me if I'm wrong. He doesn't know. Tell me if I'm wrong. He doesn't know a single. Okay. Name me one Shafi'i fiqh book. Just answer. Name me one Hanafi fiqh book. Name me one Hanbali fiqh book. Name me one Zahiri fiqh book. You don't know a single fiqh book's name. Okay. So, جو بھی آپ کی پنشمنٹ ہیں, جو بھی آپ کی حدود ہیں, یہ بات ہو رہی تھی وہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر پیکٹ آف عمر لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ, کہ یار یہ آپ نے حدود کریٹ کی تھی لوگوں کے لیے. آپ کے جو اسکالر ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی جان آپ اس وقت تفسیر میں سے حدود نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, حدود نکالنے کے لیے آپ کو فقہ کی کتابوں میں جانا پڑے گا, اور اس نے آپ کو کہا کہ چاہے مالکی کی فقہ بک لے آؤ, چاہے حنبلی کی فقہ بک لے آؤ, چاہے شافی کی فقہ بک لے آؤ. میں نے اس ویڈیو کے اندر مالکی اور شافی دونوں فقہ کی کتابیں دکھائی تھی اور اس کو چپیڑ لگائی تھی کہ بھائی جان کیوں جھوٹ بول رہے ہیں, تمہاری دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ ایک بات کی بات ہے. سیم سوال چونکہ آپ اسی اہل سنہ میں سے ہیں, اہل سنہ والجماعت, اہل سنہ جماعت بریلوی کو بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو. اوکے, بریلویوں کو نکال دیتے ہیں نا بیچ میں سے ہم, ٹھیک ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, چلے آپ اپنے آپ کو اہل سنہ مانتے ہیں نا. اہل سنہ جو ہے یہ آپ کس فقہ کی کتاب کو مانتے ہیں, کیونکہ فقہ کی کتابیں سنہ کے اندر سے ہی حدود پنشمنٹس نکالی ہوئی ہیں. آپ کا فرقہ کس امام کی شریعہ اور فقہ کی کتاب کو مانتا ہے, اس امام کا نام دے دیں. اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. پہلی یار کیسی بات کر رہے ہیں ہم جنرلی, مطلب آپ نے بولا فقہ کا نام, مجھے اتنا اس فقہ میں مجھے اتنی ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے. سر میں نے پوچھا ہے کہ آپ کس امام کو مانتے ہیں. 4 تو امام ہیں. نہیں مانتے میں سبھی, مطلب مانتے تو ہم سبھی کو ہے, مطلب میرا یہ مطلب ہے جو ان میں چاروں میں سے کسی کی بھی بات اگر صحیح حدیث یا قرآن کے ساتھ ٹکرا جائیں گے تو ہم وہ بات نہیں مانیں گے. میں نے یہ نہیں کہا نہیں, آپ کو ماننا پڑے گا, آپ کو ماننا پڑے گا, سنگل کو نہیں مان سکتے, آپ کو ماننا پڑے گا. آپ کے جو بڑے ہیں وہ اگر اس کے اوپر کون سے آج کے اہل حدیث, کون سے ایسے آج کا مجھے ایک اہل حدیث بتائے جو صرف پرٹیکولر کسی امام کو مانتا ہو. فار ایگزامپل امام اس کی کیا بولتے ہیں, مطلب کوئی بھی جو چاروں امام ہے نا, ایک کو پرٹیکولر کو مانتا ہو, کسی ایک کا نام بتائیے. نہیں مانتا نا, تو کیا میں آپ کو چاروں امام کا ریفرنس دکھاؤں کہ وہ کہہ رہے ہیں 90% وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان اگر زنا کا مرتکب ہو کسی جانور کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور تو اس کے اوپر کوئی کیپٹل پنشمنٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. امام شافی صاحب اس کو 3 کیٹیگرائزیشن میں 3 کیٹیگرائزیشن, یار میری بات تو سن لے, تو نے امام مالک کو غلط کہہ دیا اس وقت, کوائٹ فرینکلی. وہ معصوم تو نہیں ہے, معصوم ان الخطا, معصوم ان الخطا, تم اس وقت معصوم ان الخطا. تو امام مالک خود ہی مطلب میں پھر مت بولنا, رک جاؤ نا ایک سیکنڈ رک جاؤ نا ذرا, میری بات تو ختم ہو لیں تو پھر بولنا, ٹھیک ہے. ورنہ اس وقت آپ جو ہے نا بذات خود لوگوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں. آپ کو خود آپ کے مالکی لوگ آپ کو قتل کرنے پہ آ جائیں گے. میں یہ ویڈیو کے صرف یہ کٹنگ چلا دوں گا اپنے چینل پہ, تو وہ آپ کو ڈھونڈ کے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے. سیریسلی مجھے تو ڈھونڈ ہی رہے ہیں, آپ کو بھی ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. نہ کریں ایسے, اتنے جذباتی نہ ہوں.
ہاں پہلی اتنے آپ جذباتی نہ ہو. بات ہی غلط کرے. میں جذباتی نہیں کر, آپ بات ہی غلط کر رہے. آپ بول رہے کسی ایک فقہ کو ہمیں تقلید کرنی چاہیے, اندھی بلائنڈلی فالو کرنا چاہیے. کس وہ نے میں کہا بولتا ہوں یار؟ وہ میرا غلط. ایک سینٹنس دکھا دو, اب مجھے دکھاؤ میں نے کس پوائنٹ کیا وقت نکال, اندھی تقلید کرو. اب پوائنٹ کیا نکالنا کیا چاہ رہے وہ مجھے بتائیے, وہ سمپل پوائنٹ. یہ اب گھما پھرا کر بول رہے پہلے اس کا امام پھر اس کا, پہلے اب ٹو دا پوائنٹ بولیے آپ کا پوائنٹ کیا کیونکہ ہے. سر آپ اور میں دو حدیثوں کو لے کے آپس میں کبھی نہیں بنا سکتے کہ یہ حدود صحیح ہے یا غلط ہے. آپ اور میں ونس اگین دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پہلے اچھا آپ حدود کی بات کر, میں نے پہلے بتا مجھے اس کے ریلیٹڈ زیادہ نالج نہیں ہے. دوسری بات جو اپنی حدیث بتائی تھی اس میں عامر راوی ضعیف ہے. دوسری بات انہوں نے اپنا اجتہاد کیا جو اگر وہ دکھائیں یار اگر اسکرین, وہ اسلام ہاں اسکرین دکھائیں ساحل پلیز. یہ بھائی غلط جگہ پہ جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسری حدیثیں موجود ہیں جو کہتی ہیں جو چوپاہے سے جمع کرے, جانور سے جمع کرے, اس پہ حد نہیں ہے. ابو داؤد ایک کہتے منٹ ہیں اسی طرح عطا نے کہا اور حکم ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ اسے کورے مارے جائیں, لیکن ایک منٹ اتنے کورے جو حد سے کم ہوں. سن لیں ذرا ایک منٹ یہ کیا کہا جا ٹھیک رہا ہے. ہے, کیا یہ آپ نے اس پڑھا؟ کا حدیث نمبر کیا ہے؟ 4465. ایک منٹ اب ویٹ کر سکتے, ایک منٹ یہ دیکھیں نیچے 4461. ایک منٹ 465. 465. یہ کیا, یہ کس ابی داؤد سیم بک. ابی داؤد. ٹھیک ہے ایک منٹ ابو داؤد. دیکھیں آپ نے ابھی ایک صحیح حدیث کو کوڑے میں ڈال دیا حسن کہ چین حسن کو ختم کیا. یار سنو گے البانی نے اس کو حسن کہا. حسن مطلب یہ ٹھیک ٹھاک ہے, یہ صحیح اور حسن میں فرق ہے. صحیح اور حسن, اس نے امام اسی پر جو آپ نے اسکرین شیئر کیا نا اس پر لکھے حسن سے آپ نے حسن مطلب یہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے, یہ بولتے یہ کم مطلب درمیان میں ہے, مطلب یہ 50-50 ہے. حسن کا مطلب ہم اسکالر یہ لیتے. یار پھر بولی جا رہے ہو. ایک صحیح حدیث کو ابھی آپ نے مادود بنا دیا. اگر چین یہ آف صحیح نہیں نریٹر ہے میں یہ. سے سنو گے, اگر چین آف نریٹر میں سے ایک بندے کو آپ نے نکال کے البانی خود ہی کہہ رہا ہے, آپ نے جو یار اسکرین شیئر کیا ہے کیا ادھر گریڈ پر دیکھیں ابے جو یار سارے سن رہے ہیں اور سارے دیکھ رہے ہیں, صبر لے لے. حسن ہے اب سن لیا سب نے, میں نے پیشنس بھی میں سنایا, میں بھی یہی دکھا رہا ہوں. حسن ہے, میں بھی یہی دکھا رہا ہوں. میں نے حسن کیا, بولا صحیح ہے, میں نے اچھا بولا ٹھیک صحیح ہے ہے, بولے میں نے ٹھیک ہے. بولا, پہلے مجھے بتا میں نے بولا اب صحیح رزلٹ کیوں نکال رہے اس حدیث سے؟ ہے. رزلٹ میں نے نکالنا, میں نے اسی لیے آپ کو 10,000 دفعہ یہی بات ریپیٹ کی ہے. کیا رزلٹ نکالنا ہے ہمارے ائمہ اکرام نے, محدثین نے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس 2 کنٹراڈکٹری حدیثیں ہیں, لہذا ٹھیک اس دونوں کنٹراڈکٹری حدیثوں کو لے کے اگر اس کے اوپر کسی نے اجماع کرنا ہے تو وہ تم نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ اجماع دوست سے نہیں ہوتا ہے, اجماع میں پوری امت آتی ہے. اجماع اور صرف دو بھائی اجماع میں امت آتی ہے, مجھے دکھاؤ کہ وہ کون سا اجماع ہے جس میں تیرے جیسے میرا جیسا بندہ اجماع میں شامل ہو سکتا ہے, بتا چل. ہاں قرآن پر سبھی کا اجماع ہے, چاہے وہ بریلوی ہو, قرآن پہ کسی کا دیوبندی. اجماع نہیں ہے, میں یہ بات ہی نہیں کر رہا. میں بھی تمہیں دکھا دوں گا قرآن پہ اجماع نہیں ہے تمہارے لوگوں کا, یہ بات کی بات ہے. پہلے یہاں پہ آؤ, ہاں وہ تم مجھے یہ اسی بتاؤ یار, وہی ایک میرا سیکنڈ اصلی ٹاپک تھا. ایک ہاں بولیے. سیکنڈ ہاں ٹھیک پہلے ہے مجھے بولیے. یہ بتاؤ کہ اجماع کے لیے کسی کیپٹل پنشمنٹ یا حد پنشمنٹ کے اجماع کے لیے تمہارے میرے جیسے نارمل انسان کا ایگری ہونا ضروری ہے؟ یہ بتاؤ مجھے, کدھر لکھا ہوا؟ نہیں ہمارا ضروری نہیں ہے. تو پھر کیوں بولا کہ تمام مسلمان امت کا ضروری ہے اجماع میں شامل ہونا؟ دیکھو یار میرے ساتھ جھوٹ نہ بولا کرو یار, مجھے بہت نہیں نفرت ہے ایک جھوٹ سے, پرٹیکولر آپ نے مجھے بولا جھوٹ سے بہت نفرت ہے. دیکھو جھوٹ میں آپ محدثین کا میرا اجماع, میں نے لفظ یوز کیا تھا محدثین کا اجماع ہونا ضروری ہے. آپ نے میری بات کو اپنے رد ادھر کیوں غلط کیا؟ پوائنٹ نکالا, اپنے غلط پڑھنے. دیکھیے بریلویوں کے محدثین کا الگ اجماع ہے, دیوبندیوں کے محدثین کا اس کا یہ پڑھیں یار. ساحل بھائی یہ اسلام ویب ڈاٹ نیٹ کن کی ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ بھی اہل حدیث. ہلو اسلام ویب ڈاٹ نیٹ کس کی ہے یار؟ یہ اہل حدیث والوں کی ہے کہ نہیں ہے؟ اہل حدیث والوں کی ہے شاید, علی جہاں تک لگ رہا ہے. اہل حدیث والوں کی ہے نا؟ ہاں اس پہ مجھے اسلام ویب ڈاٹ نیٹ کا تو پتا نہیں ہے, اسلام کیو اے کا پتا ہے مجھے. اوکے, اسلام کو بھی نکالتے ہیں ابھی.
یہ islamweb.net بھی اہل حدیث والوں کے حدیث سے کوٹ کر کے سارا کچھ کریں گے. دیکھتے ہیں ذرا فتوا. فتوا نمبر 348319. ٹھیک ہے. killing an animal used in bestiality, یعنی کہ جس کے ساتھ آپ نے سیکس کیا ہو. فتوا. السلام علیکم, میرے پاس ایک کوشچن ہے ریلیٹڈ ٹو سیکس ود اینیمل. I come to know that our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever has intercourse with an animal should be killed, as well as the animal. Is this hadith authentic? I know that if someone is forced to do something, he is not to be held accountable. So, how is the applicable to the animal? صحیح question ہے بھائی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. Ibn Abbas said, may Allah be pleased with him, narrated that Prophet said, whoever has intercourse with an animal, kill him and the animal. اب احمد نے کیا ایک آپ ریفرنس بتائیں نا اسکرین پر شیئر کیجئے اس کا ریفرنس. islamweb.net یار ابھی آپ کو پہلے دکھایا, اب میں پڑھ لوں. ریفرنس بتائیں نا اپنے ابھی یہ صرف اس کا ریفرنس دکھائیں نا اسکرین پر شیئر کیجئے جو آپ نے بتایا ابن عباس کا. یہ کہاں پر ہے, اس حدیث نمبر کیا ہے اس کا؟ یار یہ بریکٹوں میں آپ کے ائمہ کرام نے لکھا ہوا ہے جو حدیثیں ابھی آپ کو دکھائی ہیں اسکرین پہ پہلے ساحل صاحب نے, یہ حدیث دکھا دی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ نے کہا. اچھا یار رک جاؤ, پہلے پڑھ لو, یہ بعد میں کریں گے بحث مزید. اچھا آگے چلتے ہیں. These scholars differed in opinion in regards to the authenticity of this hadith. وہی چیز جو تم بول رہے ہو, لیکن تم ایک عالم کو لے رہے ہو, تم ساروں کو نہیں لے رہے. جہاں پہ تمہارا اپنا گیم سیٹ بنتی ہے وہاں پہ تم ایک عالم کو لے رہے ہو. جی فلانا جو بندہ ہے نا وہ اس میں منکر ہے, باقیوں کو نہیں لے رہے. یہ کہہ رہے ہیں اسکالر ڈیفرڈ ان اوپینین. ابو داؤد اینڈ التاویدی کلاسیفائڈ اٹ ایز ضعیف, جس کو آپ لے رہے ہو. ٹھیک ہے, بٹ الحکیم اینڈ الالبانی اینڈ ادرز. اچھا ایک بتا دوں کہ البانی سلفی ہیں جو یہ فرقے سے آتے ہیں ان کے ہی ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ الحکیم اینڈ الالبانی اینڈ ادرز کلاسیفائڈ اٹ ایز صحیح ساؤنڈ. اچھا آپ نے مجھے کہا تھا اسکالرز کا اجماع ہونا ضروری ہے, اس حدیث پہ آپ کے اسکالرز کا اجماع نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. فار مور بینیفٹ پلیز لک ایٹ الالبانی حدیث نمبر 2348. بعد میں دیکھیں گے اس کو. آگے چلتے ہیں. As regards for killing the animal, according to the scholars who said it should be killed, it's Ibn Qudaymah said in Al-Mughni, so that it will not give birth to a deformed creation. رک جو پہلے ہم یہ پورا پڑھ لیں گے آرٹیکل. میں آرٹیکل پڑھ رہا ہوں, میں اپنی اوپینین نہیں دے رہا. آرٹیکل پڑھ لو, سن لو دونوں سائڈوں کے سارے آرگومنٹ. ٹھیک ہے. ابن قدیمہ نے کہا کہ چونکہ ایک انسان نے اس کے ساتھ سیکس کر لیا ہے تو وہ جو اینیمل ہے نا وہ ایک ڈیفارمڈ کریشن یعنی کہ آدھا ہیومن آدھا اینیمل کو جنم دے سکتا ہے, اس لیے اس کو مار دینا ضروری ہے. سائنٹیفکلی روح سے یہ ایک بکواس ہے. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بکواس ہے نا, غلط عجیب سی بات ہوگی. یہ ایک سائنٹیفکلی امپاسبل چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے, آتھر آف پورا پڑھ لیں دو. Tawad and Al-Tawad said, it was said that this is the owner should not be disgraced worldly life by keeping it. کہ جو اونر ہے جس کا جانور ہے نا اس کو وہ ہوگی تکلیف ہوگی, ڈسگریس ہوگی کہ اس کے جانور کے ساتھ کسی انسان نے سیکس کر دیا اس لیے اس جانور کو مار دو. اچھا therefore killing the animal according to the scholars who are of the view that it should be killed is not because of holding it accountable for punishment. لہٰذا یہ پنشمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, لہٰذا اس نے کہا فتوا نمبر دس پہ جاؤ. اچھا فتوا نمبر دس پہ اگر ہم گئے, پنشمنٹ آف ہیونگ سیکس ود این اینیمل. اب بات آ گئی حدیث کے پہلے پارٹ کی کہ اس بندے کی کیا پنشمنٹ ہے جس نے اینیمل کے ساتھ سیکس کیا. اب اس کو دیکھ لیں. پچھلا والا فتوا تھا جانور کے اوپر, یعنی جانور کو مارنا آپ کے لوگ الاؤ کر رہے ہیں لیکن بندے کو مارا جائے نا. ہر کوئی اب یہ بول رہے ہر کوئی الاؤ کر رہا ہے یا پوائنٹ نکال رہے ادھر. یار آپ کے لوگوں کی میں نے بات کی ہے, آپ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بات کی ہے, وہ الاؤ کر رہے ہیں, باقی دو جو ہیں اس کو ڈس الاؤ. یہ فرقہ نہیں ہے, یہ منہج ہے, یہ منہج ہے, یہ فرقہ نہیں ہے. اچھا if a person have a sex with animal what is the حکم,
of this kind of a zina? What is the punishment of this kind of a zina? Okay. Having sexual intercourse with an animal is something prohibited, मना किया हुआ है. And saying of Allah, and do not approach immoralities. Generic statement है. क्या statement है? Generic statement है. Chapter number 6 की आया number 151. Regarding the act, ये जो उन्होंने दिया है, अब उन्होंने वही हदीस दी और उसको कहा कि इसके नरेटर गुड हैं, साउंड हैं, हसन हैं, ठीक है. As for its punishment, the most predominant opinion क्या होती है? इजमा की ओपिनियन, जो ज्यादा लोगों की ओपिनियन है, which is the opinion of the majority of scholars. मैंने पहले ही बता दिया, वो उन्होंने लिखा हुआ है कि majority scholar की ओपिनियन है, is that there is no हद, यानी कि उनके ऊपर, उस बंदे के ऊपर कोई हद नहीं है, कोई लीगल पनिशमेंट नहीं है इस्लामिक लॉ के अंदर. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मालिक की फिक्र की किताब पढ़ें, इमाम शाफी की फिक्र की किताब पढ़ें, इमाम हम्बल की फिक्र की किताब पढ़ें. उस शख्स के ऊपर जिसने ये सेक्स परफॉर्म किया है, ये हीनस एक्ट परफॉर्म किया है एक जानवर के साथ, उसके ऊपर कोई हद पनिशमेंट नहीं है. अब मेरा मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग कह रहे हैं. अब मुझे आप अपनी बात ना दीजिएगा, किसी स्कॉलर की बात रखिएगा. यहाँ पे मैंने आपको स्कॉलर्स की बात रख दी. मैंने ठीक है, पहले अब मैं बात करने वाला हूँ, बीच में नहीं बोलना. आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मुझे जो आपने ये स्टार्ट किया इसके रिलेटेड मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है. जो मुझे असली मेरा जो मैं आने यहाँ वाला मतलब जो मेरा असली पॉइंट यहाँ पर आने का था, वो जो आपने यस्टरडे की एक मुस्लिम के साथ वो डिबेट कर रहे थे, वहां पर आपने बोला था 1400 साल में एक स्कॉलर का नाम दीजिए जिसने ये कहा है कुरान मुतवातिर है, इसका इजमा है. उसके रिलेटेड में असली बात करने वाला था. तो आपने यहाँ पर जो हसन एक तो ये हसन है ना, हसन और मैंने कहा था जो प्रूव कर सके कि कुरान जो है वो मुतवातिर है. ओके, वो बात पे हम चलते हैं, वो बात पे हम अभी चलते हैं. मुझे ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे ज्यादा टाइम, मैं जल्दी खत्म करने वाला हूँ. पहली बात जो आपने यहाँ पर जो भी आपने बोला था, इसमें सब अगर आप जितनी भी आप इसमें रिवायतें लेंगे, मैं उन जिन्होंने वो रिजल्ट निकाला मैं उन पर पहले बात नहीं कर रहा. जिन्होंने भी वो रिजल्ट निकाला है उन्होंने वो हसन हदीस पर वो मतलब हसन वो मतलब उसको 100% मतलब ऑथेंटिक हदीस नहीं है. उन्होंने जिसने मतलब इमाम मालिक उन्होंने अपना इज्तिहाद किया. अब जो उसको फॉलो करे या ना करे वो अपनी मर्जी. अगर वो इस्लामी हुकूमत है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंट्री में शाफी जिसकी हुकूमत है, वहां पर उसी के लॉ अप्लाई होंगे, मगर हम ये जरूर लॉ अप्लाई होंगे, मगर जो उसने डिसीजन वो मतलब रिजल्ट निकाला वो गलत है, क्योंकि ये हदीस से प्रॉपर हदीस से साबित नहीं है. उसने इसमें क्या कियास किया अपना, थोड़े इन 2-3 हदीसों को मिलाकर अपने मतलब कियास किया है, हम इसको ये रिजल्ट निकालेंगे. और दूसरी बात, इस्लाम जो है वो इस किस्म के हेनस एक्ट के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं देता आपके अर्ली स्कॉलर्स के मुताबिक, और आपके पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है. नहीं, इस जो आपने ये पॉइंट जो उठाया ना, इसके रिलेटेड कोई ऑथेंटिक मतलब हदीस नहीं है. इस पर हम इज्तिहाद कर सकते हैं, उसको क्या सजा देंगे इस पर हम इज्तिहाद कर सकते हैं ना. इसको मतलब इसका प्रूफ हम मतलब सजा का प्रूफ ना हमें कुरान से मिलता है ना हमें मतलब सही हदीस से मिलता है. यहाँ पर इन्होंने अपनी इज्तिहाद और फिक्र में ये लिखा है. इसका मतलब इसका हम और भी इज्तिहाद मतलब कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में और भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कर सकते हैं. आप मुझे ये दिखाइए कि आप 1400 साल तक एक चीज को मानते आए हैं. आज आपके कौन सा ऐसा स्कॉलर है जो कि इज्तिहाद कर सकता है और इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल को रिजेक्ट कर सकता है? प्लीज. मैं बताऊंगा, शेख जुबैर अली ज़ई, इसने इन सबों के बहुत सारे इसकी आप बुक भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारों का, जैसे इमाम हम्बल है ना, क्या वो शेख इस्मा रिजाल का वो इस्मा रिजाल का साहब. अच्छा, इसमें एक ऐड कर दूं मैं, एक मिनट. शेख जुबैर अली ज़ई जो है ना, वो अहले हदीसों के एक मुत्तफिक आलिम नहीं है.
खुद अहले हदीसों के दूसरे आलिम जो है वो शेख जुबैर अली जई को यानी गलत कहते हैं। आप शेख किफायतुल्लाह को देख लो, शेख किफायतुल्लाह को देख लो, इंडिया के शेख किफायतुल्लाह, वो तो कितने बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं। इंडिया की बात वो दूसरी बात है, पहले मैं उसको बात बताऊं। कोई किसी के साथ मुत्तफिक नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है। साहिल भाई कोई मुत्तफिक होगा भी क्यों? साहिल क्यों होगा कोई मुत्तफिक? देखो बात ये है, हमारे साथ ये बहस कर रहे हैं ना, हमारे साथ ये बहस कर रहे हैं और ये इस वक्त उल्टा सीधा होके गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यही कहा है कि यार मैंने अब आपको यार अननोन भाई देखें, मैंने इसीलिए आपको कहा था मैं आपको 10 मिनट क्या मैं 15 मिनट देने को तैयार हूँ। अब सुनिए नहीं रहे, एक स्कॉलर का आर्टिकल खोलो और वो पढ़ दो, मैं आपको 10 क्या 15 मिनट दूंगा पढ़ने के लिए। खोलो। इस टॉपिक के रिलेटेड मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, मैं दूसरे लाइव स्ट्रीम में दूंगा। अभी